آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ٹرائنگل ایک کانٹیننٹ ہے جو فلوریڈا کے قریب پھیلا ہوا ہے۔ یہ ٹرائنگل میامی سے برموڈا آئی لینڈ اور پھر پیورٹو ریکو سے ہو کر میامی تک آتا ہے، اور اس ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس ٹرائنگل کو برموڈا ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہ ٹرائنگل اپنی کئی خطرناک مسٹریز کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس ٹرائنگل سے گزرتے وقت پلینز اور شپس کا کمیونیکیشن اپنی بیس اسٹیشن سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس ٹرائنگل میں ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ 100 سال سے اس ٹرائنگل میں کئی جہاز اور شپس گم ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ پلینز اور شپس ملے ہیں اور کچھ کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی کیا طاقت ہے جو اس برموڈا ٹرائنگل میں ہر چیز کو غائب کر دیتی ہے کہ اتنے بڑے پلینز اور شپس یہاں کر اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں؟ اب اس مسٹری کے بارے میں کوئی ایسا انسان ہی ہمیں بتا سکتا ہے جو اس ٹرائنگل سے زندہ بچ کر واپس آیا ہو۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو اتنی مشکلات جھیل کر واپس زندہ بچ آیا، اور جو باتیں اس نے بتائیں وہ سن کر تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ ایک ایسا جہاز جو اس ٹرائنگل سے واپس آیا ہے اور اپنے ساتھ ہوئے انسیڈنٹس کو دنیا سے چھپائے رکھا، لیکن 25 سال بعد سارا ماجرا دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور ہمیں جاننا چاہیے کہ کیسے ایک پلین اپنے 90 منٹ کا راستہ 45 منٹ میں طے کرتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب جہاز ٹرائنگل کے اوپر بادلوں میں سے نکلتا ہے، اور وہ ایسا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے سارا اندھیرا چھا جاتا ہے؟ یہ بات ہے 4 دسمبر 1970 کی، جہاں بوننزا کرال بیچ کا چھوٹا سا جہاز 2 لوگوں کو لے کر فلوریڈا کے ایئرپورٹ سے میامی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس جہاز کی ٹاپ سپیڈ 290 کلومیٹر پر آور تھی۔ فلوریڈا سے میامی تک کا سفر 500 کلومیٹر کا تھا، اور اسے طے کرنے میں 90 منٹ لگتے ہیں، اور جہاز کے پائلٹ کو 600 گھنٹے جہاز اڑانے کا ایکسپیرینس بھی تھا۔ لیکن اس دن ایسے انسیڈنٹس ہوئے جنہیں وہ آج تک نہیں بھول پایا۔ اس دن موسم صاف تھا اور جہاز فل سپیڈ سے جا رہا تھا۔ اسے ٹیک آف ہوئے ابھی 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک جہاز کے سامنے ایک کالا گھنا بادل آ گیا، اور یہ دیکھ کر پائلٹ حیران ہوا کہ پہلے تو موسم بالکل صاف تھا، اچانک بادل کیسے آ گئے۔ دراصل وہ برموڈا ٹرائنگل کا بارڈر کراس کر چکا تھا، اور یہاں سے راستہ تبدیل کرنا ناممکن تھا۔ اور جیسے ہی جہاز اس بادل میں گیا تو سامنے اندھیرا چھا گیا، اور جیسے جیسے جہاز آگے بڑھتا گیا تو بادل بھی بڑھنے لگے۔ اندھیرے کی وجہ سے پائلٹ جہاز سے کنٹرول کھونے لگتا ہے، لیکن 30 سیکنڈ میں جہاز بادلوں کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے۔ تو پائلٹ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ پہلا انسان ہے جس نے برموڈا ٹرائنگل میں اتنا بڑا حادثہ ہونے سے سب کو بچا لیا ہے۔ پلین اس وقت 11,000 فیٹ الٹیچیوڈ پر تھا، اور وہ تیزی سے میامی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی پلین کو سفر کرتے ہوئے 25 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بہت بڑا کالا بادل سامنے آ گیا، اور یہ پہلے بادل سے بہت بڑا تھا۔ پائلٹ نہ چاہتے ہوئے بھی جہاز کو بادلوں میں لے گیا، اور پھر سے پائلٹ اور پیسنجر کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور اچانک سے بادل میں بجلی کڑکنے لگی، جس سے پائلٹ اور پیسنجر ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ وہ برموڈا ٹرائنگل کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ پائلٹ بعد میں بتاتا ہے کہ جب وہ روانہ ہونے لگے تھے تو موسم ایک دم صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن اس بادل میں دھوپ کی روشنی بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی گفا میں آ گئے ہیں۔ پائلٹ بتاتا ہے کہ بادلوں میں بجلی کڑکنے سے جہاز ہلنے لگتا ہے، اور وہ جہاز سے اپنا کنٹرول آہستہ آہستہ کھونے لگتا ہے۔ اور اب 25 منٹ جہاز کو ان بادلوں میں ہو گئے تھے، اور سب سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ پائلٹ نہ چاہتے ہوئے بھی جہاز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اور جہاز بس تیز رفتار کے ساتھ سیدھا جا رہا تھا کہ بادلوں میں اچانک انہیں روشنی دکھائی دی۔ تو پلین میں موجود لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی، تو پائلٹ جہاز کو کسی طریقے سے اس روشنی والی جگہ لے کر جانا چاہتا تھا کہ شاید سب کی جان بچ سکے۔ لیکن جیسے ہی جہاز اس روشنی کی طرف بڑھتا ہے تو جہاز میں موجود کنٹرول روٹ بیہیو کرنے لگتے ہیں، اور کمپاس کی سوئی اچانک سے تیز گھومنے لگتی ہے۔ پائلٹ بتاتا ہے کہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہماری زندگی کے آخری پل ہیں، اور ایسا لگتا کہ جہاز کو کوئی اور اڑا رہا ہے۔ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جہاز بادلوں سے باہر روشنی میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے بیس اسٹیشن سے رابطہ کرتا ہے، لیکن بیس اسٹیشن والے اسے بتاتے ہیں کہ اس کا جہاز ریڈار میں نظر نہیں آ رہا۔ اس پائلٹ کو کیا پتہ تھا کہ اس نے ایک اتہاس لکھ دیا ہے، اور ابھی تک جہاز کو روانہ ہوئے 45 منٹ ہوئے تھے کہ وہ میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ لیکن اس جہاز کو فلوریڈا سے میامی تک 90 منٹ میں پہنچنا تھا، لیکن وہ جہاز وہاں 45 منٹ میں پہنچ گیا۔ تو جہاز کا فیول چیک کیا تو فیول آدھا یوز ہوا تھا، اور ہاف ٹائم میں ہی جہاز کو اپنی منزل تک پہنچنے میں لگا۔ تو سب حیران ہو گئے کہ یہ جہاز 290 کلومیٹر پر آور سے زیادہ تیز نہیں اڑ سکتا۔
تو یہ جہاز 90 منٹ کا راستہ 45 منٹ میں کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس واقعے کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھا گیا۔ اس واقعے پر کافی تحقیق ہوئی تو سائنٹسٹ نے بتایا کہ برموڈا ٹرائنگل میں جو بھی چیز انٹر ہوتی ہے وہ ٹائم سے آگے چلتی ہے، یعنی اس میں کچھ ایسی طاقت ہے کہ جو ہر چیز کو ٹائم ٹریول کراتی ہے۔ برموڈا ٹرائنگل کی ہسٹری دیکھی جائے تو اس جگہ کی جانکاری دینے والا کرسٹوفر کولمبس تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں بتایا کہ جب وہ برموڈا ٹرائنگل کی رینج میں انٹر ہوا تو شپ کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور آسمان سے لال رنگ کا گولہ زمین کی طرف آتے ہوئے نظر آیا۔ اس برموڈا ٹرائنگل میں 75 پلینز اور 100 سے زائد شپس ڈوب چکے ہیں، لیکن ایک چیز سارے انسیڈنٹس میں کامن ہے کہ جو بھی چیز اس میں انٹر ہوتی ہے اس کا رابطہ باہری دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل والے حصے سے بہت زیادہ میتھین گیس نکل رہی ہے، جس سے آسمان پر کالے بادل بنتے ہیں اور ان بادلوں کی ہوا کی ڈینسٹی نارمل بادلوں سے کم ہوتی ہے، اور اس لیے وہاں جہاز تو کیا کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ پاتا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔